الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے کچھ معروضات گزارش کروں گا، ان کے فضائل اور مسائل پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے مومنو، جب اذان دی جائے جمعے کا تو پس تم دوڑو اللہ کے ذکر کے طرف۔ یہاں دوڑنے سے مراد دوڑنا نہیں ہے، یعنی اہتمام کے ساتھ کوشش کرو نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو اور جان لو۔ یہاں مومنین سے خطاب ہے، لیکن کچھ کو استثناء ہے، جیسے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے، غلام ہے، عورت، نابالغ، ان پر جمعہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز کو پورا کرو تو پھیل جاؤ اپنے رزق کی تلاش کے لیے، یعنی اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور رزق کو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا تَرَكُوكَ قَائِمًا، جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تجارت کو یا کوئی لہو تماشا تو منتشر ہو جاتے ہیں یا دور پڑتے ہیں اس کی طرف اور آپ کو چھوڑتے ہیں کھڑے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کل آپ کہہ دیجئے کل ما عند اللہ خیر من اللہو والتجارہ واللہ خیر الرازقین، آپ کہہ دیجئے جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے، جس طرح تم تجارت اور لہو کی چیزوں کی طرف جاتے ہو، اور اللہ بہترین روزی رساں ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، اس وقت اناج کم تھے کیونکہ باہر سے آتے تھے وہاں، تو کسی نے نکارہ بجایا اور اناج آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو یہ سارے دوڑ پڑے اس طرف۔ تو یہ آیت اتری کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جب اللہ کا ذکر کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، تو پھر اس وقت یہ تجارت کو ترک کر دو، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ ان کھیل اور تجارت، ان تماشوں سے تمہارے لیے اللہ کو یاد کرنا بہتر ہے، اور وہ بہترین روزی رساں ہے۔ تو
یہ آیت اس وقت اتری، اب بھی حکم ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم تدبیر کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اپنے کام کو کریں نمازوں کے اوقات میں، اور بالخصوص جمعہ کا الگ فضیلت ہے، الگ ان کے احکام ہیں۔ جیسے کہ عام طور پر عام دنوں میں ظہر کے وقت ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کے دن جو ہے نا اس وقت جمعے کا نماز ہوتا ہے، ظہر کا نماز نہیں ہوتا۔ جمعہ کے 2 رکعتیں ہیں اور 2 خطبے ہیں، اور 2 رکعتوں کے مقام پر ہیں، اور ہم چونکہ بسا اوقات ان مسائل سے ناواقف ہیں، اور احادیث میں فضیلت بھی آیا ہے اور مسائل بھی اس طرح ہے کہ جمعے کے دن جو سب سے پہلے آئے گا تو اس کو ایک اونٹ کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرے نمبر پر آئے گا تو گائے کا اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، تیسرے نمبر پر آئے گا تو اس کو مینڈے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور چوتھے نمبر پر آئے گا تو مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ اسی طرح بالکل آخر میں آئے گا تو اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا اللہ کے راستے میں۔ تو یہ ترغیب ہے کہ جمعے کے لیے پہلے پہنچنا چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کر کے آئے اور صحیح کپڑا پہنے، خوشبو لگائے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے اور صفوں کو پھیلانگے نہیں، آ کر بیٹھ جائے، تو ان کو اس کے لیے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک ان کے گناہوں کے لیے، صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اور اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اللہ کے ہاں۔ تو یہ ان کے فضائل ہے، اور جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے، جمعے کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے، اور جمعے کے دن جیسے ہی جمعے کا اذان ہو تو مسجد کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اور اس میں یہ حکم بھی ہے، فرد کے لیے بھی ہے، ریاست کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ ایسا قانون بنائے کہ جمعے، بلکہ ہر نماز کے لیے لیکن جمعے کے لیے خصوصاً، جمعے کا وقت داخل ہو اس وقت سے چھٹی، جب تک جمعے کا وقت ختم نہ ہو، جیسے ہی ختم ہو پھر کاروبار شروع۔ اللہ تعالیٰ بھی حکم کرتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق فضل کو یعنی رزق تلاش کرو اپنے لیے، اس کے بعد کاروبار کرو۔ تو یہ جمعے کا بڑا اہتمام ہے، اور پھر مسجد میں آ کر کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا اور صفوں کو پھیلانگنا نہیں، تو یہ جمعے کے کچھ احکام ہیں۔ اسی طرح آ کر خطبہ سننا، بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ خطبے کے دوران لوگ وضو خانے میں بیٹھے ہوتے، بات چیت کر رہے، تو یہ بھی منع ہے، بلکہ آپ کسی کو اشارہ کر کے کہہ نہیں سکتے ہو، خطبہ چل رہا ہو اس کو اشارے سے بھی نہیں کہہ سکتے ہو خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ احکام ہیں، ہم ان کا خیال نہیں کرتے۔ اور اسی طرح خطبے کے دوران سنت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، خطبہ چل رہا ہو اس وقت نماز بھی نہیں پڑھے۔ اور نماز جمعہ کے 4 رکعت سنت نماز سے پہلے، اور بعض روایات میں بعد کے لیے یعنی فرض کے بعد 4 رکعت کا بھی آیا ہے، صرف 2 رکعت کا بھی آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو ائمہ مجتہدین کا اس میں اختلاف ہے کہ 4 ہے، بعض 4 کہتے، بعض 2 کہتے، بعض 6 کہتے، مثال 4 پھر 2۔ تو بہتر یہی ہے کہ 4 بھی پڑھے اور آخر میں 2 بھی پڑھ لیں۔ تو یہ ہم آج اکثر طور پر نہیں پڑھتے ہیں، اور جمعے کے لیے خوب تیاری کریں، غسل کریں۔ اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تمہارے لیے جمعے کا دن ہو تو غسل کرو، نہاؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، فرماتے ہیں حق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ ان یغتسل، کہ وہ غسل کرے ہفتے کے دنوں میں سے کسی دن میں، اور وہ اپنا سر اور پورا جسم کو دھو لے۔ اب غسل کرنا سنت ہے، کسی عذر کی وجہ سے آپ نہ کر سکے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے اہل عراق نے پوچھا کہ جمعے کا غسل واجب ہے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا واجب تو نہیں ہے، ویسے پاکیزگی طہارت ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں۔ پھر فرمایا سنت ہے، اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے نہ کر سکے تو گناہ نہیں ہے۔
تو پھر فرمایا کہ یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس وقت کی مسجد تنگ ہوتی تھی، چھوٹے چھپر کا مسجد صاحبان ہوتے تھے، تو گرمی کے موسم میں اور اون کے کپڑے پہنتے تھے، سخت ٹاٹ کے قسم کے کپڑے پہنتے تھے۔ تو فرماتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں نے پہنے ہوئے تھے ایسے کپڑے اور پسینہ آئے تھے تو اس سے بدبو محسوس ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعے کے آؤ تو غسل کرو۔ اس کے بعد وسعت کشادگی آ گئی تو یہ حکم تھے۔ ویسے انسان کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، تو جمعے کے دن نہانا، تیار رہنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑا پہننا یہ سنت ہے۔ اسی طرح جمعے کے سنتوں کا خیال ہم نہیں کرتے، بس اوقات اول کی بھی سنت نہیں پڑھتے، بعد کی بھی نہیں پڑھتے، پھر خطبے کا اہتمام سے سنتے نہیں، وضو خانے پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے، یہ انتہائی نامناسب ہے اور شرعاً ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے اہتمام کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے کہ اے مومنو جب جمعے کے اذان ہو جائے تو تم مسجد کی طرف اہتمام کے ساتھ جاؤ، تیاری کر کے جاؤ۔ تو ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں اور بالکل ہمیں ان کا دھیان نہیں رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم جمعے کا اہتمام کے ساتھ تیاری کریں، اور یہ سید الایام ہے اور دنوں کا سردار ہے اور بہترین دن ہے۔ فرماتے ہفتے کے دنوں میں سے جمعے کا دن سورج جن طلوع ہوتا ہے وہ بہت بہترین دن ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے چاشت سے، بعض کے اشراق کے وقت بارے میں آتا ہے، اشراق کے وقت سے اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تیاری کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں کا ہم خیال کریں۔ جو مسائل ہے، درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ پڑھیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، تو یہ چیزیں ہیں جمعے کے حوالے سے۔ اور ہم اپنا کاروبار، اور اس میں ہمیں یہ سبق ہے کہ آپ اپنے نمازوں کے لیے اہتمام کے ساتھ تدبیر کے ساتھ آپ کا کام ہو، ان کو مؤخر کر دے، نمازوں کو نماز کے وقت پر پڑھے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، یہ تو آیت میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وقت پر نماز کو ادا کرو، یعنی مومنین پر نماز فرض کیا گیا ہے تاکہ وقت مقرر پر پڑھے۔ تو عام نمازوں کے بارے میں، لیکن جمعے کے بارے میں بھی ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ وہ لوگ ایسے تھے ان کو اللہ کے ذکر سے نہ تجارت نہ کوئی اور چیز ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، جمعے کا ہم مسائل کو بھی سمجھے، اس کے لیے اہتمام کے ساتھ آئے، اہتمام کے ساتھ تیاری کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جمعے کے لیے جس طرح ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس طرح تیاری کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔